बहुत सारी जगहों पे सीसीडी के इनकाउंटर्स के अंदर लोगों को मारा गया है और उसको चैलेंज किया गया है। Nobody should be spared. अगर कोई मिस यूज ऑफ पावर करता है तो उनका एहतसाब होना चाहिए। सीसीडी के लोग भी रिश्वत लेने में और अपनी जो जाती अना या किरड़ होती है या मुखालफत होती है वो निकालने के लिए भी उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता रहा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि किसी का वारिस पुलिस वाले को मार देगा तो के ऊपर एज पर द लॉ एक्शन ना हो। कच्चे के डाकुओं का क्या इशू है? क्या वो स्टेट से ज्यादा ताकतवर है? क्या वो सीसीडी से ज्यादा ताकतवर है? उसकी डिफिकल्टी ये है कि वो सिंध और पंजाब का बॉर्डरिंग एरिया है। वो हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को या लोगों को उठा के ले जाते हैं और उनको बाज़ियत नहीं करवाया जा सकता। आई थिंक बहुत बेहतरी आ रही है एंड इन द नेक्स्ट 12 months वी शुड सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है, सिस्टम क्लैप भी हुआ है, सीसीडी के वाक़यात या दीगर चीज़ों के अंदर भी। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि सीसीडी के इनकाउंटर्स के अंदर लोगों को मारा गया है और उसको चैलेंज किया गया है। सीसीडी के लोग भी रिश्वत लेने में और अपनी जो जाती अना या किरड़ होती है या मुखालफत होती है वो निकालने के लिए भी उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता रहा और वो फाइंड आउट भी हुआ। एक या दो इंसिडेंट ऐसे बने, जंग वाला या गालिबन वो जो कोई आप जिसका जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हुआ। आई पर्सनली बिलीव, देखिए सब लोग भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो सीसीडी चला रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, वो भी हमारे अंदर से हैं। ठीक है। Nobody should be spared. अगर कोई मिस यूज ऑफ पावर करता है तो उनका एहतसाब होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए और आई वुड से सेम तरीके से होना चाहिए। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं तीसरी नस्ल का मुस्लिम लीग, ठीक है, मैं ऑनेस्ट टू गॉड एक पाकिस्तानी, एक पंजाबी होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स चीफ मिनिस्टर पंजाब ले रही हैं, एटलीस्ट मैं नहीं सोच पाया था कि पंजाब के अंदर कभी ये हो पाएगा, ठीक है, जो आज हो रहा है। ठीक है। ये आप ग्राउंड पे, आप साहिवाल के रहने वाले हैं, आप उकाड़ा के रहने वाले हैं, आप व्याड़ी के रहने वाले हैं, आप रेमियार खान राजनपुर के रहने वाले हैं, आप खुशाब जेलम के रहने वाले हैं, ठीक है। आप जाके उन लोगों को पूछें कि किस तरीके से LWMC ऑपरेट कर रही है, किस तरीके से सीसीडी ऑपरेट कर रही है, कहाँ पे अब आपको डकैतियां पंजाब के अंदर वारदातें नजर आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर 52% गिर गया 6 महीने के अंदर, क्राइम रेट गिर गया, दैट इज अ ह्यूज नंबर। और आजकल ये ड्रग पेडलर्स के ऊपर पूरा एक्शन हो रहा है और ये जो कब्जा माफिया के ऊपर पूरा एक्शन हो रहा है और इतना स्विफ्ट एक्शन। मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि मैं खुद जानता हूँ लोगों को जो 3-3 राना साहब, सिंध में इस तरह का एक एक्सपीरियंस हुआ था और उसके नतीजे में ये हुआ था कि चंद दिन तो क्राइम रेट बिल्कुल ही नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद जो लोग मारे गए उनके वारिसीन में से पुलिस को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाने लगा। नॉट टू माई एनी इन्फॉर्मेशन, बट मैं समझता हूँ कि रेट ऑफ द स्टेट को ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि किसी का वारिस पुलिस वाले को मार देगा तो वो उसके ऊपर एज पर द लॉ एक्शन ना हो। इस तरह तो आई डोंट थिंक कि मुआशरे के अंदर इंसाफ रह सकता है। एक छोटा सा सवाल जो आपकी डोमेन से तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, एक पॉलिटिकल लेगेसी को कैरी कर रहे हैं और इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, कच्चे के डाकुओं का क्या इशू है? क्या वो स्टेट से ज़्यादा ताकतवर है? क्या वो सीसीडी से ज़्यादा ताकतवर है? वो हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को या लोगों को उठा के ले जाते हैं शहरों से, सादकाबाद से, रहीम यार खान से, या ट्रैप के जरिए वहाँ ले जाते हैं और उनको बाज़ियत नहीं करवाया जा सकता। बाज़ियाब हो रहे हैं। एक्चुअली कल हमारे फूलनगर का एक आदमी बाज़ियाब हो गया हनी ट्रैप में, ही वेंट इनटू दैट एरिया। लेकिन वो उसकी डिफिकल्टी ये है कि वो सिंध और पंजाब का बॉर्डरिंग एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर टू मेनी स्वैम्प्स। और मैंने ये वाला आप वाला सवाल पूछा मेरे जो अपने ज़ाती दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं और PMLN से भी हैं, और वो बॉर्डरिंग उस एरिया से पॉलिटिक्स कर रहे हैं 2 जनरेशन से। तो आई थिंक बहुत बेहतरी आ रही है एंड इन द नेक्स्ट 12 months वी शुड सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। और वो एक इशू है इंशाल्लाह, वो एक इशू है जो कि एक हाई कॉज ऑफ कंसर्न है। आई एग्री विद यू है। पूरे पंजाब के अंदर वो एक छोटा सा नासूर नहीं लगता आपको कि जहां बाकी सारी, आई नो आवर चीफ मिनिस्टर, बिलीव मी, इतने स्ट्रांग हेडेड पर्सनालिटी मैं पाकिस्तान के एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 3rd जनरेशन मुस्लिम लीग हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
کہ اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ پرسنالٹی، اتنے کلیئر ویژن کے ساتھ محنت کرنے والی پرسنالٹی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. اور میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہونے کی حیثیت سے جھوٹی تعریف نہیں کرتا، بے شک اپنی لیڈرشپ کی بھی. آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. آپ کو کبھی شعر و شاعری، کبھی آرٹ سے بھی کوئی دل لگی رہی؟ شعر و شاعری کا بہت شوق تھا کسی زمانے میں، اب نہیں. اب ذرا زندگی کے کاروباری معاملات میں، سیاسی معاملات میں چونکہ بہت آگے چلے گئے. اچھا، اس سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جس زمانے میں شعر و شاعری انسان پڑھنا اور کہنا شروع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کرش اس کا بن جاتا ہے، تو کوئی تھا کرش؟ کرش تو ایز سچ نہیں ہے کوئی جس کا میں نام لے سکوں، لیکن ضرور نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن نہیں جس کو میں یاد بھی کر سکوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضرور زندگی کے اندر، جوانی کے اندر ایک انسانی احساسات اور جذبات ہیں. دس از نیچرل فلو آف لائف. تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کرش بہرحال رہا، ہم اسے یہی اخذ کر سکتے ہیں. تو پڑھائی کے اندر آپ کون تھے؟ آپ فرسٹ بینچر تھے؟ میں فرسٹ بینچر تھا. فرسٹ بینچر. اکیڈیمکلی الحمدللہ میں آئی واز آلویز اے ہائی اچیور ان اسکول اینڈ ان یونیورسٹی. اسپورٹس کے اندر بھی میں ہمیشہ بڑا ایکٹیو رہا، اینڈ آئی واز اے ویری ایکٹیو اسپورٹس مین. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا. اور پھر ایچ ایس این کے اندر بورڈنگ اسکول میں بھی ساری اسپورٹس کو میں لیڈ کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور میرا زندگی میں یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے دیہاتی علاقوں کے اندر آج جس طرح میں بڑی لڑائی کر کے اپنے رشتہ داروں سے زمینیں چھڑوا کے ان کے اوپر، سرکاری زمینوں کے اوپر میں گراؤنڈ سپورٹس فیسلٹیز بنوا رہا ہوں. 3-4 تیار ہو چکی ہیں، کسی دن آپ کو لے کے چلیں گے. انشاءاللہ 10-15 اس سال تیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ میری یہ خواہش رہی ہے ہمیشہ کہ جس طرح فہیم اشرف پھول نگر سے ایک نیشنل کرکٹ کیا میں بات گئے ہے. ہیں، اس طرح کے 10-20 لوگ اور آئیں، ہاکی میں آئیں، فٹ بال میں آئیں. پاکستان میں فٹ بال کی بڑی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ہم بہت پیچھے ہیں. میں ایسا کہنے لگا کہ ساتھ میں راجپوت بھی ہیں. وہ راجپوت بھی ہیں، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ میں ان مائی اون پرسنالٹی میں کاسٹ سسٹم سے بڑا تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اور برے انسان کا موازنہ ہونا چاہیے، ظلم ظالم اور مظلوم کا ہونا چاہیے، انصاف اور نا انصافی کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کاسٹ سسٹم کا زمانہ ختم ہو گیا. یہ میری رائے ہے. وہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. Obviously, when you put humanity before the caste system, I mean that is supposed to be the way to progression in life. اور یہ میری ہے کیونکہ ہم خود بڑے کنزرویٹو راجپوت گنے جاتے ہیں پنجاب کے اندر. بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن، ہمیں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آپس میں کمپیٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا ہے. Believe me when I say this to you, کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے they can progress in world in the next 2 to 3 decades. We can bring about a revolution. We can cross a lot of countries in the world. ہم اپنی یہ جو آج کے دن کے اندر جو ہم اسٹرگلنگ فیز میں ہیں کہ ہماری انفلیشن 0.1% یا 2% یا 4% یا 10% بہتر ہو گئی، ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں، ہماری ابھی بھی جو اکانومی کی جو چھوٹی چھوٹی بہتریاں آ رہی ہیں. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ ہم 10 سے 20 سال کی پلاننگ کے اندر اپنے ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں اور لائیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر وہ انقلاب مسلم لیگ کی جگہ کوئی اور لے کے آئے تو وہ قابل قبول ہوگا. وائی ناٹ، ایبسلیوٹلی. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو میں یا پچھلی گورنمنٹ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہی ہم اسے مانیں گے. میں کورٹ روم کے اندر کھڑا تھا. ٹھیک ہے. جب ہمارے سے 2018 کا الیکشن چھینا گیا. ٹھیک ہے. زبردستی، سارے پاکستان کو پتہ ہے. اور میں نے اس کے بعد بھی یہ پٹ اپ اسٹیٹس آن سوشل میڈیا اور میں نے یہ کہا کہ لاکھ اختلاف اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر جب یہ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے کہ اگر یہ پاکستان کی کچھ بہتری کر پائیں تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آپ نے یہ اسٹیٹس پہ لگایا تھا؟ یس. میری میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. اور یہ افسوس ہے کہ کوئی اور کر نہیں پا رہا ہے. ایونچولی ہمیشہ پھر مسلم لیگ نون کو ہی آگے حالات بہتری کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے.
یہ بڑی خوبصورت اور بڑی مزے کی بات آپ نے کہی، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نئی بات ہے کہ آپ نے اس دن جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، جب آپ سے آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا اور چھینا بڑا گیا۔ اور پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ دیکھیں، میں اپنے والد صاحب کا گورنر کینڈیڈیٹ تھا، ہوں۔ 1,25,000 تو آپ نہیں ووٹ۔ سمجھتے کہ اسی طرح کا بیہیویئر یا اسی طرح کے سینٹیمنٹس کی ضرورت ہے پولیٹیشینز کو، جہاں پہ گالیوں کا رواج ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے معاملات خراب کر دی، ہی واز بہت ہی سیلف سینٹرڈ آدمی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے نیشن ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ ہمارا کوئی پولیٹیشین انفلوئنسر کیوں نہیں ہے، عوامی کیوں نہیں ہے، جس سے عوام محبت کرے، بلا وجہ محبت کرے؟ نہیں، عوام محبت کرتی ہے، عوام نے 30-40 سال نواز شریف صاحب سے بڑی محبت کی۔ بے شک، نواز شریف صاحب نے اور خاص طور پہ لاہور ان سے بڑی لاہور محبت۔ بڑی محبت کرتا ہے، اور انہوں نے پنجاب کے لیے بڑا کام کیا، پاکستان کے لیے بڑا کام کیا۔ دیکھیں یہ جو موٹر ویز بن گئی، ڈیمز بن گئے، مجھے یاد ہے 2012 کے 13 کے الیکشن میں لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ کیا اس ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ حل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ یہ جب پی پی کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس کے بعد لگتا تھا کہ پاکستان سے بجلی کے کھمبے بھی اکھاڑ کے، اسی طرح جس طرح آج میں ایز اے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپر جی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے۔ آپ ممبر ہیں بورڈ آف میں تھا، ڈائریکٹ؟ اچھا تھا، میں 2 سال تھا۔ اچھا، ابھی وہ پرائیویٹائزیشن ماڈل کے اندر جا رہے ہیں۔ ابھی آپ لیسکو کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں ہیں؟ میں 2 سال تھا۔ تو وہ سوال جو میں لے کے آیا ہوں وہ کریں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے تو کچھ سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ آپ میں اور رانا سکندر صاحب کی عمروں میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہے، 3 سال کا۔ 3 سال کا، مطلب بہت زیادہ گیپ نہیں ہے۔ تو گھر میں جو چھوٹے بچوں کی آپس میں، بھائیوں کی اسپیشلی سبلنگس کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کپڑے آ گئے مینوں پسند نے میں رکھاں گا، اے جتی آ گئی میں لواں گا، اس طرح کچھ چلتا رہتا؟ کبھی نہیں ہوا، نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ ایک تو کیونکہ ہم بچپن میں زیادہ ٹائم رہے بورڈنگ اسکول میں، اوکے، میں بھی بورڈنگ اسکول میں تھا، سکندر صاحب بھی بورڈنگ اسکول میں تھے۔ ٹھیک ہے، بورڈنگ سے بات کر لیتے ہیں۔ ایچیسن کا ہاسٹل یا لمز کا کیمپس کیا یادگار ہے؟ ٹرانس کس میں ہے؟ مشکل سوال ہے، مشکل ہے نا، بتائیں۔ آئی کانٹ پک ون، لیکن میں گزارش کروں، ہاں، مجھے ایچیسن کالج سے پاس آؤٹ ہوئے 17 سال ہو گئے۔ چلیں آپ یوں کر لیں، دونوں کی وائبز بتا دیں کس طرح کی ہیں، ٹرانس دونوں کا کس طرح کا ہے؟ آئی تھنک دونوں کی بڑی ایک اپنی یونیک امپورٹنس ہے۔ ایچیسن کالج میں کیونکہ ہم راتیں بھی وہاں گزرتی تھی، ٹھیک ہے، اور مہینے بعد 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے گھر آتے تھے، کبھی 2 مہینے بھی ہو جاتے تھے۔ ہم ذرا تھوڑے سے شرارتی طبیعت کے تھے، تو ہمارے ذرا جو مہینے بعد والا ویکینڈ ملتا تھا، کبھی کبھی اس پہ بھی ہمیں پنشمنٹ مل جاتی تھی، اور ہم گھر نہیں جا پاتے تھے۔ لیکن اچھا، میں جاننا چاہوں گا، اس پہ کچھ شرارتیں ہوتی ہیں جو آپ کی حیات کا سرمایہ کل ہوتی ہیں، جو آپ بعد میں یاد کر کے ہنستے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کیا تھا، کچھ ایسی باتیں؟ بہت سی باتیں میری سمجھ میں سنانے والی نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدھ جو اس ڈاکیومنٹری کا، اس پوڈ کاسٹ کا حصہ اور یاد کر رہے ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں اسکول کالج میں جس طرح ہوتی ہیں، جی، اور جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، جو ٹیچرز کے ساتھ شرارتیں کر دیتے ہیں، جو اس عمر کے حصے میں سارے اسٹوڈنٹس ہو جاتی ہیں، اس طرح کی بہت سی ہمارے سے بھی ہوگی۔ سزا بھی ملتی تھی؟ بہت ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، بھائیوں میں کبھی لڑائی ہوئی آپس میں؟ الحمدللہ نہیں ہوئی، کوئی چھوٹی موٹی کبھی ہو گئی ہو تو کوئی اس طرح یاد نہیں ہے، بٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ایسے بڑے بھائی دیے ہیں جنہوں نے دل ہمیشہ بڑا کھلا رکھا ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ کبھی ایک دوسرے کو نہ کہنا پڑے۔ ٹھیک ہے،